السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا حجام کی خارش پر۔ یہ ایک مخصوص قسم کی سائکوسس ہے جو چہرے کے داڑھی والے حصے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں میں جراثیمی انفیکشن ہو کر ورم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو عام طور پر اسٹیفیلوکوکائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حالت عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب بالوں کی جڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، مونڈنے یا جلن کی دوسری شکلوں کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ ان مردوں میں زیادہ عام ہے جن کے چہرے کے بال گھنے یا جن کے گبرالی کے بال ہیں جو جلد میں واپس گل جاتے ہیں۔ اسباب: سائکوسس باربی حجام کی خارش بنیادی طور پر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس حالت سے وابستہ سب سے عام بیکٹیریا اسٹیفیلوکوکائی ہے۔ انفیکشن عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب داڑھی کے علاقے میں بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے یا چچڑا پن ہو جاتا ہے، جس سے بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں۔ درج ذیل عوامل سائکوسس باربی کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ بال مونڈنے کی غلط تکنیک جلد میں جلن اور مائکروکیٹس کا سبب بن سکتی ہے جو بیکٹیریا کے لیے داخلے کا مقام فراہم کرتی ہے۔ موٹے چہرے کے بال بعض اوقات جلد میں واپس بڑھ سکتے ہیں جو بالوں کی چہروں میں سوزش اور انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ داڑھی کے علاقے کی ناکافی صفائی یا گندے استرا برتن کا استعمال بیکٹیریا کی افزائش اور پھیلاؤ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ داڑھی کے علاقے میں زیادہ نمی یا پسینہ بیکٹیریا کی نشو و نما اور انفیکشن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سائکوسس باربی فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انفیکشن زیادہ عام طور پر ایسی حالت سے منسلک ہوتے ہیں جیسے کہ ٹینی باربی داڑھی کا دادا کہا جاتا ہے۔ حجام کی خارش کی علامات: متاثرہ جگہ سرخ یا سوجن دکھائی دے سکتی ہے۔ داڑھی کے علاقے میں بالوں کی جڑوں کے ارد گرد سوجن ہو جاتی ہے۔ چھوٹے پیپ سے بڑے دھبے یا ابلو کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ نرم یا تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ حصے میں خارش ہوتی ہے یا جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں متاثرہ بال کی جڑوں سے پیپ یا سیال کا اخراج ہو سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ علامات شدت میں مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتی ہے۔ روک تھام: سائکوسس باربی یا حجام کی خارش کو روکنے میں حفاظان صحت کے اچھے طریقوں کو اپنانا اور داڑھی کے علاقے میں بیکٹیریل یا فنگل انفیکشنز کے خطرے کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شامل ہے۔ یہاں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ شیو کرتے وقت صاف ستھرا استرا یا الیکٹرک شیور استعمال کریں۔ جلن کو کم کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر بہت قریب سے یا بار بار مونڈنے سے گریز کریں۔ بالوں کی نشو و نما کی سمت میں شیو کریں تاکہ بالوں کے بڑھنے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ ہر استعمال کے بعد استرا، بلیڈ اور مونڈنے والے دیگر اوزاروں کو اچھی طرح سے صاف اور جراثیم سے پاک کریں۔ یہ بیکٹیریا کو ختم کرنے اور جلد میں ان کی منتقلی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ داڑھی والے حصے کو روزانہ ہلکے کلینزر یا اینٹی بیکٹیریل صابن سے صاف کریں۔ یہ گندگی، تیل اور بیکٹیریا کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جو جلد پر جمع ہو سکتے ہیں۔ تولیے، واش کلاتھ، استرا یا دیگر ذاتی اشیاء جو داڑھی کے علاقے کے ساتھ رابطے میں آئیں
ان کا اشتراک نہ کریں۔ ان اشیاء کو بانٹنے سے بیکٹیریا یا فنگس پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نمی بیکٹیریا کی نشو و نما کو فروغ دے سکتی ہے، اس لیے داڑھی کے علاقے کو خشک رکھنا یقینی بنائیں۔ دھونے یا پسینہ آنے کے بعد اسے آہستہ سے تھپتھپائیں۔ داڑھی کے حصے کو ضرورت سے زیادہ چھونے یا کھرچنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے آپ کے ہاتھوں سے بیکٹیریا داخل ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر موجودہ جلن کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ متوازن غذا کو برقرار رکھنے، ہائیڈریٹ رہنے اور کافی نیند لینے کے ذریعے یقینی بنائیں کہ آپ کی جلد صحت مند ہے۔ صحت مند جلد انفیکشن کا کم شکار ہوتی ہے۔ اگر آپ کو داڑھی کے علاقے میں سائکوسس باربی یا جلد کے کسی دوسرے انفیکشن کی علامات نظر آئیں گے تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔ ابتدائی تشخیص اور مناسب علاج انفیکشن کو پھیلنے یا زیادہ شدید ہونے سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ علاج: ٹپیکل اینٹی بائیوٹکس۔ آپ کا ڈاکٹر ٹپیکل اینٹی بائیوٹکس تجویز کر سکتا ہے، جیسے میوپروسن یا فیوسیڈک ایسڈ۔ براہ راست متاثرہ جگہ پر لاگو کرنے کے لیے یہ ادویات انفیکشن کا باعث بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ زبانی اینٹی بائیوٹکس: زیادہ شدید یا وسیع صورتحال میں زبانی اینٹی بائیوٹکس تجویز کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹکس میں ڈائکلوکیسلین، سیفیلیکسین یا ریتھرومائسین شامل ہے۔ انفیکشن کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ اینٹی بائیوٹکس کا مکمل کورس لینا ضروری ہے۔ اینٹی فنگل دوائیں: اگر سائکوسس باربی فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اینٹی فنگل دوائیں ضروری ہو سکتی ہیں۔ یہ فنگل انفیکشن کی شدت اور قسم کے لحاظ سے ٹاپیکل کریمز، منہ کی دواؤں کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ گرم کمپریسز: متاثرہ جگہ پر گرم کمپریس لگانے سے تکلیف کو کم کرنے، سوزش کو کم کرنے اور بننے والے کسی بھی پھوڑے کی نکاسی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔